بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال ہاتھ پر الفی وغیرہ لگ جانے کے متعلق ہے کہ اگر کام کے دوران ہاتھ پر الفی لگ جائے یا کوئی ایسی چیز جس کی تہ ہاتھ پر چڑھ جاتی ہے اور اس کا ہٹانا ہاتھ سے مشکل ہو جائے تو اس وقت وضو یا غسل کا کیا حکم ہے، یا ایسی چیز اگر ہاتھ پر لگی رہ جاتی ہے اور وہ چیز بھول جاتی ہے، آدمی وضو یا غسل کر کے نمازیں وغیرہ پڑھ لیتا ہے، ان نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو مسلمان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ چیز جسم کے اوپر لیئر تو نہیں بناتی، اپنی جلد تو نہیں بناتی، اپنی تہ تو نہیں بناتی، کیونکہ اگر کوئی چیز آدمی کے جسم پر، خاص طور پر ان اعضاء پر جس کا وضو کے اندر دھونا فرض ہے اور غسل کے اندر تو پورے بدن کا دھونا فرض ہوتا ہے، تو ایسی چیز جس کی وجہ سے جسم کے اوپر کوئی تہ جم جاتی ہے، اپنا الگ جسم بنا لیتی ہے اور اس کی رکاوٹ کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچ پاتا، ایسی چیز کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، ایسی چیز کا ازالہ کرنا، اس کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر جسم پر کوئی الفی وغیرہ یا کوئی اور چیز لگ چکی ہے ہاتھ پر یا کسی اور جگہ پر جہاں پر وضو کا پانی پہنچانا ضروری ہے، تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ مستورات نیل پالش لگا لیتی ہیں اور نیل پالش کی بھی یہی تحقیق ہے کہ پانی جلد تک نہیں پہنچ پاتا، ناخن تک تری نہیں پہنچ پاتی پانی کی، تو اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو غور سے سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی جسم کے اوپر تہ جم جائے، وضو کرنے سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ مشکل ہے، تو مشکل ضرور ہے اس چیز کا ہٹانا، لیکن ناممکن نہیں۔ کسی بھی چیز کو جو جسم پر لیئر بنا لے رہی ہے، جو تہ بنا چکی ہے، اس کو ہٹانا مشکل تو ہے، ناممکن نہیں۔ اس لیے اس کو کسی بھی طریقے سے، جدید دور ہے، کچھ کیمیکل ملتے ہیں جس سے نیل پالش دور ہو جاتی ہے، الفی وغیرہ بھی اس طرح کی چیزوں سے دور ہو جاتی ہے، اس کو رگڑنے سے دور ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کو رگڑنے سے ہی، اس کو دور کرنے سے ہی وضو اور غسل شمار ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اگر کسی آدمی نے بھولے سے الفی وغیرہ لگی ہوئی تھی اور اسے معلوم نہیں تھا، نمازیں وغیرہ پڑھ لی، تو نمازوں کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ وضو کے اندر جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہاں تک پانی پہنچانا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا، اور وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے ایسی نمازیں جو انجانے میں غلطی سے پڑھی گئی، الفی وغیرہ لگی تھی، ایسی چیز لگی تھی جس کی وجہ سے جسم پر لیئر بن چکی تھی، تہ بن چکی تھی، تو وہ نمازوں کا اعادہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات صرف الفی کے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ہر وہ چیز جو جسم اور تہ رکھتی ہے اپنی الگ اور پانی کو نیچے جانے سے روک دیتی ہے، اس کا ازالہ غسل اور وضو سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔